سورۃ الفتح، سورہ فتح کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ فتح نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارک کا نام سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر کے دوران میں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ سورہ فتح کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی جنہوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ نمبر 2، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں۔ نمبر 3، منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان اندھے، لنگڑے اور بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکے تو ان پر کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ نمبر 4، حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 5، حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام آپس میں نرم دل جبکہ کافروں پر سخت ہیں، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ سورہ محمد کے ساتھ مناسبت، سورہ فتح کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ محمد کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ محمد میں جہاد کی کیفیت بتائی گئی کہ جب کفار سے مارکا آرائی ہو تو انہیں قتل کیا جائے اور جو قتل ہونے سے بچ جائیں انہیں قید کر لیا جائے، اور سورہ فتح میں اس کیفیت کا نتیجہ اور ثمرہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنے سے مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں، مشرکوں اور منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت میں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ شان نزول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر فوزًا عظیما تک آیات نازل ہوئیں، اس وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت حزن و ملال تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرما دیا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو،
بے شک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ۔ اس آیت میں جس فتح کی بشارت دی گئی، اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس سارے واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے اور کوئی کسر کیے ہوئے تھا۔ نیز آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری کو روانہ ہو گئے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں، عمرے کا احرام باندھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی احرام باندھا۔ بعض صحابہ کرام نے جحفہ سے احرام باندھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، لشکر میں پانی بالکل نہیں ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا ہے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے برتن میں دست مبارک ڈالا تو مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے۔ پھر سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو کیا۔ جب مقام اسفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ نہ رہا، اوپر سے گرمی بھی بہت شدید تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں میں کلی فرمائی تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہ پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے، اور سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا تو آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان تبرک کے طور پر غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے، جس میں اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا۔ اگر کبھی جدا ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے ہیں اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا، میں فارس، روم اور مصر کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا، ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف با اسلام کیا۔ اسی مقام پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوفزدہ ہوئے، اور ان کی رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، اور آئندہ سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا قرار پایا، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نفع مند ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اس لیے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین وہ تمام اسلامی فتوحات مراد لیتے ہیں جو آئندہ ہونے والی تھیں، جیسے مکہ، خیبر، حنین اور طائف وغیرہ کی فتوحات۔ اس صورت میں یہاں فتح کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا گیا کہ ان فتوحات کا وقوع یقینی تھا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ ترجمہ، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے،
اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور اس آیت سے فتح کا فیصلہ فرما دینے کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت مبارکہ کے اس حصے سے متعلق فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جز کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ لکا میں لام تعلیل کا ہے، اور ما تقدم من ذنبک سے مراد تمہارے اگلوں کے گناہ ہیں، اور اگلوں سے میری مراد حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر نسب کریم کی انتہا تک تمام آبائے کرام اور امہات طیبات مراد ہیں۔ البتہ ان میں سے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسے حضرت آدم، شیس، نوح، خلیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ اور ما تأخر سے مراد تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہل بیت اور امت مرحومہ مراد ہے۔ تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے بخش دے تم سے تعلق رکھنے والے سب اگلوں پچھلوں کے گناہ۔ نوٹ: اس آیت مبارکہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 تا 401 کا مطالعہ فرمائیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فتح کا جو فیصلہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں آپ پر تمام کر دے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول و قوانین قائم کرنے میں سیدھی راہ دکھا دے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں مدد فرمانے کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں مدد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے، اور عقیدہ راسخ ہونے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جنگ وغیرہ کے دوران ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جس سے چاہے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائے، لیکن اس نے کسی اور کو مدد کرنے پر مقرر نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والو تمہارے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں ثواب اور دشمنوں کو عذاب ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا علم رکھنے والا اور ان کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں داخل فرما دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں جس پر اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ان گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو اور مکہ مکرمہ کے مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے عذاب دے جو اللہ تعالیٰ پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا۔ ان کے برے گمان کا وبال عذاب اور ہلاکت کی صورت میں انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو عبداللہ بن ابی نے کہا، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اہل مکہ سے صلح کر لی یا مکے کو فتح کر لیا تو ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو فارس اور روم کدھر جائیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ فارس و روم کے لشکروں سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے جس لشکر کے ذریعے چاہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے دشمن اور اس کی سازش کو دور فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غالب ہے تو اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں، اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں و نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا کہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار ہو تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال و اقوال و اعمال و احوال ان کے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ طبرانی کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ہذہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے گویا 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرو۔ البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی چاروں نمازیں مراد ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پرنور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ترجمہ: تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن اور تعظیم حبیب علیہ السلام دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و ادب کے نظام کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے جس کے دربار کا عالمی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ عظیم شہنشاہ اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ یہاں اس شہنشاہ کے ادب و تعظیم کے احکام پر مشتمل قرآن مجید کی 9 آیات سماعت کیجیے جن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم علیہ السلام جب بھی بلائیں فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ نمبر 2، بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کرنے سے پہلے صدقہ دے لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے، پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بعد میں وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کریم علیہ السلام کو نہ پکارو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ: اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 5، جس کلمے میں ادب ترک ہونے کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، جیسا کہ لفظ راعنا کو تبدیل کرنے کا حکم دینے سے یہ بات واضح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 6، کسی قول اور فعل میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 7، حجروں کے باہر سے پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل فرمایا اور انہیں تعظیم کی تعلیم دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 8، رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔
ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ ان آیات میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و تعظیم کرنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں ان کا یہ کہنا مردود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ صحابہ کرام اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام سنے جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے ان عالی شان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی بابرکت بارگاہ کے ادب و احترام کی انتہائی شاندار مثالیں رقم کی ہیں، اور اگرچہ انہیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فیض بہت زیادہ حاصل تھا، یوں ہی یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی شدید محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود تعظیم و توقیر میں کوتاہی اور تقصیر کے کبھی مرتکب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں اضافہ ہی کرتے تھے۔ جیسے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین القاب کے ساتھ انتہائی عاجزی سے اور آپ کے مرتبہ و مقام کی انتہائی رعایت کرتے ہوئے خطاب کرتے تھے، اور جب کلام کرتے تو اس کی ابتدا میں سلام کے بعد یوں کہتے، فدیتک بابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہوں، یا یوں کہتے، بنفسی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی اجتماعی تعظیم کا حال تھا۔ اب انفرادی تعظیم پر مشتمل دو واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا، قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ما کنت لأفعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف نہیں کرتے۔ نمبر 2، غزوہ خیبر سے واپسی میں صحبہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی وجہ سے ابھی تک نماز عصر نہ پڑھی تھی۔ یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاتا ہوں تو کہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نیند میں خلل نہ آ جائے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مبارک کھلی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے افضل عبادت نماز، اور وہ بھی درمیانی نماز یعنی نماز عصر قربان کر دی۔ نیز ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان نثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے، اور ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ الغرض صحابہ کرام علیہم رضوان سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاہکار تعظیم اور بے مثال ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادب و تعظیم کا صدقہ ہمیں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے رہنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تمام مخلوق پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے۔ نمبر 2، ہمارا ایمان حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت و شہادت پر موقوف ہے، نہ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار کیا چاہتا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی، کیونکہ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، اب وہ چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا ہو یا کوئی دوسرا طریقہ۔ مسلمانوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ایک درخواست۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک مشہور و معروف کتاب تمہید الایمان میں سورہ فتح کی مذکورہ بالا 2 آیات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلمانوں سے ایک درخواست کی ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہاں اس کا کچھ حصہ سماعت کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں، دیکھو دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارے مولا تبارک و تعالیٰ کا 3 باتیں بتانا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں۔ نمبر 2 کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم بکار آمد نہیں۔ بہتیرے نصارہ یعنی بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات، کافران لعین یعنی کمینے کافروں کے اعتراضات دور کرنے میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جب کہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں۔ کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار و مردود ہے۔ بہتیرے یعنی بہت سے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربے لگاتے ہیں، مگر از انجا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عز و جل ایسو ہی کو فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے۔ اور ایسو ہی کو فرماتا ہے، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً۔ ترجمہ، عمل کریں، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہووے، اور ضرور ہووے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیبیاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا، اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے، ہاں ماں باپ، اولاد، سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیو، خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو، کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، نمبر 2 اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ سری طریقہ ہے، تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ ان کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ کہ آخر میں یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں؟ کیا بہتیرے یعنی بہت سے یہودی جبے نہیں پہنتے، عمامے نہیں باندھتے؟ ان کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اس سے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقعت کر سکے گا، اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو؟ کیا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں
وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو، للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو رب عز و جل فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زوم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7، یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کے مفت پائیں۔ پھر زید و عمر سے علاقۂ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ نوٹ: مذکورہ بالا کلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے مشہور رسالے تمہید الایمان بھی آیات قرآن سے نقل کیا ہے۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود ہے اور جدا گانا بھی چھپا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کا ضرور مطالعہ کرے۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اس کے مقاصد بیان ہوئے، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں،
کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب دے گا۔ نوٹ: اس آیت میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے لی تھی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا واقعہ اسی سورت کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں موجود ہے۔ آیت ان الذین یبایعونک سے معلوم ہونے والے مسائل، اس سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ نمبر 2، بیعت رضوان والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی ہی شان والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں کہ یہ بیعت انہی کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 4، بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے، خواہ وہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقویٰ یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ۔ نمبر 5، بیعت کے وقت مصافحہ بھی سنت سے ثابت ہے، البتہ عورتوں کو کلام کے ذریعے بیعت کیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بیعت کے لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم فرماؤ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے سال عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ سے قریبی گاؤں والے اور دیہاتی جن کا تعلق غفار، مزینہ، جوہینہ، اشجع اور اسلم قبیلے سے تھا، کفار قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ نہ گئے، حالانکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا بھاری ہوا اور وہ کام کا بہانہ بنا کر وہیں رہ گئے، اور حقیقت میں ان کو گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، اس لیے مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے بلکہ سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان دیہاتیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی مدد سے معاملہ ان دیہاتیوں کے خیال کے بالکل برخلاف ہوا ہے، اور جب اس کی خبر پہنچے گی تو انہیں آپ کے ساتھ نہ جانے پر افسوس ہوگا۔ جب آپ واپس آئیں گے اور پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں پر عتاب فرمائیں گے تو وہ معذرت کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے، ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر رہے، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں
تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قصور کو معاف کر دے جو ہم نے آپ کے ساتھ نہ جا کر کیا۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ عذر پیش کرنے اور مغفرت طلب کرنے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں تو ان سے فرما دیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے مال و اولاد پر آفت آنے والی ہوتی تو تم یہاں رہ کر وہ آفت دور نہ کر دیتے، اور اگر نہ آنے والی ہوتی تو تمہارے جانے سے وہ ہلاک نہ ہو جاتے، پھر تم کیوں ایسی نعمت عظمیٰ یعنی بیعت رضوان سے محروم رہے؟ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے اس جھوٹ کی خبر نہیں، بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اے منافقوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور دشمن ان سب کا وہی خاتمہ کر دیں گے، اور شیطان کی طرف سے یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، یہاں تک کہ تم نے اس پر یقین کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ کفر غالب آئے گا، اسلام مغلوب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوگا، اور اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق لوگ تھے۔ آیت نمبر 12 سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے 1400 حضرات سب کامل مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنون فرمایا ہے۔ اب جو بدبخت ان میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ کافر ہے، اور اپنے کفر کی وجہ سے اس بھڑکتی آگ کا مستحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ بیعت کرنے والوں اور برے گمان کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ان میں جیسے چاہے تصرف فرمائے، اور جس کی یہ شان ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اس کی مغفرت اور رحمت عذاب کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مغفرت اور عذاب سے متعلق 4 باتیں، یہاں مغفرت اور عذاب سے متعلق 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، گناہگار مسلمان کی مغفرت فرما دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل پر اعتراض کر کے اس میں دخل اندازی کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑ دینا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح طریقے سے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہونے کے اہم ترین ذرائع اور اسباب ہیں۔ انہیں اختیار کرنے کے بعد اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے عدل سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو لوگ کافر ہیں اور کسی صورت اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے پر تیار نہیں اور وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں، یوں ہی جو شخص زندگی میں مسلمان رہا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ان کی مغفرت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جائیں گے۔ لہٰذا کافر تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ترجمہ، جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو،
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ سیقول المخلفون، پیچھے رہ جانے والے کہیں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ کی صلح سے فارغ ہو کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والے غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے خاص کر دیے گئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے اور اس کی غنیمتیں انہی کو ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کا مال پائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں تو حسد کا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ منافق دین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور آخرت کے امور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ یہاں فتح خیبر اور اس سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم سے متعلق مزید دو باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اور فتح خیبر 7 ہجری میں۔ خیبر نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو بہت غنیمتیں ملیں۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی غنیمت سے حصہ دیا۔ یہ عطیہ سلطانی تھا، لہذا اس عطا کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ قل للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے دیہاتیوں کو جنگ خیبر میں اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیں، اور ان دیہاتیوں کا حال یہ تھا کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کے تائب ہونے کی امید تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جو نفاق میں بہت پختہ اور سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہوا تاکہ توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والے میں فرق ہو جائے، اس لیے حکم ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی کرنے والی قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم بلانے والے کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غنیمت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا اجر دے گا، اور اگر فرما برداری کرنے سے پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پھر گئے تھے تو وہ تمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سخت لڑائی والی قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول یہ ہیں۔ نمبر 1، ان سے یمامہ کے رہائشی بنو حنیفہ مراد ہیں جو کہ مسیلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم ہم اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگجو قوم سے کون سی قوم مراد ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے خلاف جنگ کی دعوت دی، تب ہمیں پتہ چلا کہ جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہیں۔ نمبر 2، ان سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں جن سے جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی جہاد کے لیے ان دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدوں اور کافروں کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہادوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگجو قوم کے خلاف لڑائی کی دعوت دینے والا برحق امام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات کی اطاعت پر جنت کا
اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت کرنا اور مخالفت نہ کرنا لازم تھا، اور یہ حکم بھی برحق امام کے لیے ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ ترجمہ: اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں۔ شان نزول: جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور معذور تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ یہ عذر ظاہر ہے، اور ان کے لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی۔ یاد رہے کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں جنہیں دمہ، کھانسی یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آزار ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنا جائز ہے، مثلا انتہا درجے کی محتاجی، اور سفر کے لیے درکار ضروری چیزوں پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسی ضروری مشغولیات جو سفر سے مانع ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت میں مصروف ہے جس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اس خدمت کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانے گا، اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر ہی قائم رہے گا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ حدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے جو کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ بیعت رضوان اور اس کا سبب: حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی انہیں چونکہ رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرمانا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ ان قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا، حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورا کہتے ہیں۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی یا رب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت، اس بیعت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا، اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا۔ نمبر 2، یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ نمبر 4، بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، یعنی حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی انعام کے طور پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جنہیں وہ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت و غلبہ کامل ہے اور وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے، اسی لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروایا تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ یاد رہے کہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں اور یہاں کے یہودی مالدار بھی بہت تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ان کے اموال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے خیبر کے علاوہ بھی بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم آئندہ فتوحات کے ذریعے حاصل کرتے رہو گے۔ سر دست تمہیں یہ خیبر کی غنیمت عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خیبر والوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد اور حربی قوت ہونے کے باوجود مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے، یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے اہل و عیال سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے کہ وہ خوفزدہ ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو خیبر والوں کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے ان کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، یعنی یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا اس لیے کیا تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو غیب کی خبر دی وہ سچی ہے، اور تاکہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رب پر توکل کرنے
اور اپنے کام اس کے سپرد کر دینے کا سیدھا راستہ دکھائے جس سے بصیرت اور یقین زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے، ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا، تو جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری غنیمتوں کا جن پر تمہیں قدرت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی فتح اور اس سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کا تم سے وعدہ فرمایا ہے جسے فتح کرنے پر تمہیں قدرت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں گھیر رکھا ہے تاکہ تم ان پر فتح و غنیمت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس علاقے سے فارس اور روم مراد ہے۔ اہل عرب ان سے جنگ کرنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام سے مشرف فرمایا اور اس کی برکت سے عرب والوں کو اہل فارس اور روم سے جنگ کرنے کی قدرت عطا فرما دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے خیبر مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی کی امید نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ فتح مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر تم سے لڑیں گے، یعنی اہل مکہ اگر صلح کرنے کی بجائے جنگ کرتے یا اہل خیبر کے حلیف قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے لوگ تم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں تو یہ لوگ تمہارے مقابلے میں ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تم ہی ان پر غالب آؤ گے اور انہیں شکست ہوگی، پھر وہ اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی مسلمان صحیح مسلمان ہو کر، یعنی صحیح طریقے سے اسلامی احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کریں تو بدر و حنین کے نظارے نظر آ سکتے ہیں۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ترجمہ، اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرماتا اور کافروں پر قہر فرماتا ہے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کے حالات سے ظاہر ہے، اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے اس دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد بلا وجہ نہ فرمائے۔ اگر کبھی مسلمان شکست کھا جائیں تو یا ان کی اپنی غلطی ہوگی یا اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہوگی، اور یہ شکست بھی عارضی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت دفعہ مسلمانوں کا مغلوب ہو جانا اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اور کافروں کے غلبے کو بنیاد بنا کر اس آیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے جس نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے لڑائی کرنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں کو قتل کرنے سے روک دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کافروں پر قابو دے دیا تھا اور تم انہیں آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ اگر تم انہیں قتل کر دیتے تو دونوں طرف سے لڑائی چھڑ جاتی اور اس لڑائی میں اگرچہ مسلمان ہی غالب آتے، لیکن اس موقع پر یہ مسلمانوں کے حق زیادہ مفید نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا سبب پیدا ہی نہ ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ معاملہ فتح مکہ کے دن ہوا، اور اسی سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت فرمایا کہ مکہ مکرمہ صلح سے نہیں بلکہ قوت سے فتح ہوا تھا، اور بعض مفسرین کے نزدیک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا۔ اور اس آیت کی شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان
جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ ترجمہ، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت پہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ ہم الذین کفروا، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام تک پہنچنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں موجود اس مقام پر پہنچنے سے روکا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حملے میں تم انہیں بھی روند ڈالو، پھر تمہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہیں اہل مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے، لیکن مسلمان مردوں عورتوں کی مکہ میں موجودگی کی وجہ سے ابھی تک مکہ کے کافروں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو اس وقت ہم ضرور اہل مکہ میں سے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر دردناک عذاب دیتے۔ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے، جیسے آیت میں مسلمانوں کی وجہ سے کافروں سے عذاب کے مؤخر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ مسلمان گناہ گاروں کے حق میں قبر و آخرت میں بھی نیکوں کے قرب کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھروں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں تو 2 اشدہے اس کے بدن سے لپٹے ہیں، اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبھوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی اشدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اشدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول، اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، اے حبیب یاد کرے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ہٹ دھرمی رکھی،
ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکے میں داخل ہونے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ایمان والوں پر لازم فرما دیا، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مشرف فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کا حال بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی بھی کوئی چیز اسے مخفی نہیں۔ پرہیزگاری کا کلمہ، اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اسے تقوی کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ تقوی و پرہیزگاری حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر لازم کیا ہے، اور وہی پرہیزگاری کا کلمہ ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت دلائی، اور وہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 1، حدیبیہ میں شریک تمام حضرات مخلص مومن تھے، کیونکہ آیت میں مذکور سکینہ سب پر اترا، تو اگر وہ بیت رضوان والے حضرات مومن نہ تھے تو پھر دنیا میں مومن کون ہے؟ نمبر 2، پرہیزگاری کا کلمہ یعنی ایمان اور اخلاص ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں سب کے حسن خاتمہ کی یقینی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دنیا میں وفات کے وقت قبر میں اور حشر میں تقوی جدا نہ ہو سکے گا۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ شان نزول، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہوئے، اور اصحاب میں سے بعض نے سر کے بال مڈائے اور بعض نے ترشوائے۔ یہ خواب آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلح کے بعد واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں ان کا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے مذاق اڑایا، طعنے دیے اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا، اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا خواب سچ کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے تمام بال منڈواتے ہوئے، کچھ تھوڑے سے بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے کہ جس فتح کا وعدہ کیا گیا اس کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ نزدیک آنے والی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ آیت لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والے حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، کبھی سارے حرم شریف کو مسجد حرام کہہ دیتے ہیں، یہاں ایسا ہی ہے کیونکہ خاص مسجد حرام شریف میں حاجی بال نہیں منڈاتے۔ نمبر 2،
حج وغیرہ میں بال منڈوانا کتروانے سے افضل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بال منڈوانے کا ذکر فرمایا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ جب اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب کا جلوہ دکھلایا اور واقعات اس کے مطابق رونما ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ وہ مشرکین کے دین ہوں یا اہل کتاب کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کلمہ طیبہ میں دونوں سنتیں جمع ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے کھیتی ہو، اس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بہت ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں یہاں رسالت کی صفت سے یاد فرمایا اور کلمے میں بھی یہی وصف رکھا، دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق رب سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ رسول میں ان دونوں تعلقوں کا ذکر ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے اور مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے۔ اگرچہ نبی میں بھی یہ بات حاصل ہے، لیکن نبی میں صرف خبر لانا ہے اور رسول میں شریعت و کتاب، خبر، ہدایات اور انعامات سب لانے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ بچھڑوں کو ملانے والے رسول ہی ہوتے ہیں، جیسے ڈاک کا محکمہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ملک اور وہ شہر کٹ جاویں، اسی طرح خالق و مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق و مخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رسول ہیں کہ ہماری درخواستیں بارگاہ رب میں پیش فرماتے ہیں اور ہمارے گناہ وہاں پیش کر کے معاف کراتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم خود رب عز و جل تک پہنچ جائیں گے، وہ در پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا منکر ہے۔ اگر ہم وہاں خود پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟
رب عز و جل غنی ہو کر بغیر واسطہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم محتاج اور ضعیف ہو کر واسطے کے بغیر رب تعالیٰ سے تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں۔ آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوصاف بیان فرما کر ان کی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کافروں پر سختی، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا اور ان پر سختی کرتا ہے، اور اس میں بھی جس کی محبت جتنی زیادہ ہو اس کی اپنے محبوب کی دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے عشق و محبت کی علامت میں سے ایک اہم علامت شمار کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے، اور ان کے اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ عمومی طور پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کافروں پر سختی فرمایا کرتے تھے، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، حتیٰ کہ شیطان جیسا بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ یہاں آپ کی سیرت سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہ رائے پیش کی کہ سارے کافر قیدی قتل کر دیے جائیں، اور آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 2، بشر نامی منافق نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ نمبر 3، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پر نہ جایا جائے۔ اس کی تائید میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی باہمی نرم دلی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلوک کا حال بیان ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کرنے والوں کے باہمی سلوک کا حال سماعت کیجیے۔ چنانچہ ان کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کی یہ ایمانی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کو دیکھتے تو فرط محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ شفقت و نرمی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ مہربانی بھرا سلوک کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، باہمی محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں شفقت و نرمی سے پیش آنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کبھی تم انہیں رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس قدر عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عبادت کا حال۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی، جس کی برکت سے یہ حضرات نیک کاموں میں مصروف رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں بطور خاص نماز کے حوالے سے ان کی کوشش، جذبے اور عمل سے متعلق 7 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگو اٹھو، گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے اسے نماز ادا کر کے بجھا دو، کیونکہ نماز گناہوں کی آگ بجھا دیتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھتا یا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھتا جن میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں، یا راہ خدا میں سفر نہ کرتا تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی وفات پا جانے کو پسند کرتا۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممنوع ایام کے علاوہ مسلسل روزہ رکھا کرتے
اور رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے اور بسا اوقات ایک رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ سے عرض کی گئی اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ ارشاد فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ نمبر 6، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نماز پڑھتے، پھر فرماتے اے نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ عرض کرتے نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اے نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ میں عرض کرتا جی ہاں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر استغفار اور دعا میں مصروف ہو جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ نمبر 7، جب قبیلہ بنو حارث کے لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مقام تنعیم کی طرف لے گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ضرور نماز کو طویل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی مقبول نمازوں کے صدقے ہمیں بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یعنی ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بیان کردہ یہ اوصاف مذکور ہیں اور خاص طور پر وہ مثال مذکور ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ توریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں مذکور ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اور اس کی ترقی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلص اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تقویت دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، اس کے لوگ نیکیوں کا حکم کریں گے اور بدیوں سے منع کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کھیتی سے مراد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور اس کی شاخوں سے مراد صحابہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھیتی سے اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے کھیتی پر زندگی کا دار و مدار ہے ایسے ہی ان پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار ہے، اور جیسے کھیتی کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگرانی فرماتا رہتا رہے گا۔ نیز جیسے کھیتی اولن کمزور ہوتی ہے پھر طاقت پکڑتی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اولن بہت کمزور معلوم ہوتے تھے پھر طاقتور ہوئے۔ آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح توریت اور انجیل میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف مذکور تھی، ایسے ہی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناقب بھی تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جلنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی الفت و محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوصاف و فضائل بیان کیے گئے اور آخر میں ان کی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.